بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے خیمے کے قریب آ کر ترنتائی نے جب اپنے گھوڑے کو روکا تو سیف الدین اور حسام الدین نے آگے بڑھ کر اور سہارا دے کر ترنتائی کو نیچے اتارنا چاہا، پر اتنی دیر تک کئی جوان بھاگتے ہوئے آگے بڑھے اور ترنتائی کو سہارا دینا چاہا۔ اس موقع پر ترنتائی مسکرایا اور کہنے لگا، میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، فکر مند مت ہو، میں اتنا بھی زخمی نہیں ہوا کہ اپنے گھوڑے سے بھی اتر نہ سکوں۔ اس کے باوجود ان جوانوں نے زبردستی ترنتائی کو سہارا دے کر نیچے اتارا۔ اس موقع پر سلطان رکن الدین، امیر سیف الدین، طبیب ابن نفیس اور حسام الدین آگے بڑھے۔ انہوں نے دیکھا ترنتائی کی جس ٹانگ پر زہر میں بجھا ہوا خنجر مارا گیا تھا وہ ٹانگ کافی سوج گئی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے وہ چاروں ایک طرح سے پریشان ہو گئے تھے۔ اس موقع پر ابن نفیس کڑکتی ہوئی آواز میں بول پڑا، ترنتائی کی راہ چھوڑ دو، انہیں خیمے میں لے جایا جائے تاکہ میں ان کے زخم کا جائزہ لے سکوں۔ ابن نفیس کے ان الفاظ کے ساتھ ہی جو لشکریوں کا وہاں جمگٹا ہو گیا تھا وہ چھٹنے لگا۔ ابن نفیس ترنتائی کو سہارا دیتا ہوا خیمے کی طرف لے جا رہا تھا۔ سلطان رکن الدین، امیر سیف الدین اور حسام الدین اس کے ساتھ ساتھ تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے امیس بن خزرون، قدغان اور ارجون بھی خیمے میں داخل ہوئے تھے۔ ابن نفیس نے ترنتائی کو خیمے میں لٹا دیا۔ امیس بن خزرون، قدغان اور ارجون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ترنتائی نے سب سے پہلے ان کا تعارف کرایا۔ اس موقع پر سلطان رکن الدین نے ترنتائی کی بات کاٹی اور ان تینوں کو مخاطب کیا، تم تینوں نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے کہ زخمی ترنتائی کو پڑاؤ میں لے کر آئے ہو۔ سلطان رکن الدین شاید مزید کچھ کہتا، پر امیس بن خزرون فوراً جواب میں بول پڑا، سلطان محترم، میں سوسا کا رہنے والا ہوں، یہ قدغان اور ارجن میرا بیٹا اور بیٹی ہے، میں ترنتائی کو بھی اپنے بیٹے ہی کی مانند خیال کرتا ہوں، اسے لشکر میں پہنچانا کوئی احسان نہیں سلطان محترم، یہ میرا فرض تھا جو مجھے ہر صورت میں اس بیٹی اور بیٹے کے ساتھ پورا کرنا تھا۔ امیس بن خزرون کی اس گفتگو پر سلطان رکن الدین کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ ابن خزرون، تمہاری گفتگو، تمہاری باتیں اس بات کی نشان دہی کرتی ہیں کہ تم ایک ہمدرد، شفیق انسان کے علاوہ اپنے وطن اور ملت کے بہترین جانثاروں میں سے ہو۔ میں تمہاری اس گفتگو، تمہارے اس رویے کو سلام کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے ان تینوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ سلطان کا اشارہ پاتے ہوئے سب وہاں بیٹھ گئے۔ سلطان رکن الدین، امیر سیف الدین اور حسام الدین بھی خیمے میں لیٹے ہوئے ترنتائی کے پہلو میں بیٹھ چکے تھے۔ ابن نفیس نے بڑی تیزی سے ترنتائی کی ٹانگ پر بندھی ہوئی پٹی کھولی۔ اس نے دیکھا ٹانگ کافی سوج گئی تھی۔ ٹانگ کے اوپر والے حصے پر جو کس کر کپڑا باندھا گیا تھا، ابن نفیس تھوڑی دیر تک اس کپڑے کا جائزہ لیتا رہا۔ اس لمحہ اس کے چہرے پر خوشگوار اور اطمینان بخش مسکراہٹ بھی نمودار ہوئی تھی۔ پھر اس نے ابن خزرون کو مخاطب کیا، ابن خزرون، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ترنتائی کے زخمی ہونے کے بعد اس کی ٹانگ کے بالائی حصے پر یہ کپڑا کس نے باندھا؟ جواب میں ابن خزرون نے بڑے شفیقانہ انداز میں قدغان کی طرف دیکھا تھا۔ قدغان خود ہی بول پڑا، طبیب محترم، یہ کپڑا کس کر میں نے اس احتیاط کے ساتھ باندھا تھا کہ امیر پر حملہ آور ہونے والے دونوں ہی فدائی تھے، اور پھر فدائین کے ہتھیار میں جانتا ہوں ہر وقت ہولناک اور جان لیوا زہر میں بجھے رہتے ہیں۔ اس موقع پر اچانک ترنتائی بول پڑا اور قدغان کو مخاطب کیا، قدغان میرے بھائی، جس فدائی کو ہم نے زندہ پکڑا تھا اسے کہاں چھوڑ آئے ہو؟ قدغان فوراً اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، وہ تو میرے گھوڑے پر ہی ہے، میں اسے خیمے میں لانا بھول گیا۔ ترنتائی نے فوراً چونک کر کہا، اسے فوراً خیمے کے اندر لاؤ، میں اسے بہت کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ قدغان بھاگا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا۔ اس نے زخمی فدائی کو اپنے پیٹھ پر اٹھا رکھا تھا۔ اس نے اس فدائی کو سلطان رکن الدین کے پاؤں کے قریب زمین پر ڈال دیا تھا۔ سلطان رکن الدین تھوڑی دیر تک اس فدائی کو بڑی حقارت اور بڑی نفرت سے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد سلطان نے اس کے شانے پر پاؤں کی ایک ٹوکر ماری، تو یہ ہے وہ بدبخت فدائی جس نے میرے بیٹے ترنتائی پر حملہ کیا۔ سلطان کے خاموش ہونے پر امیر سیف الدین بول پڑا، ترنتائی میرے بیٹے، میں جانتا ہوں تم اس فدائی سے کیا پوچھنا پسند کرو گے، تم لیٹے رہو، وہی باتیں میں خود اس سے پوچھتا ہوں۔ جواب میں ترنتائی نے عجیب سے انداز میں سیف الدین کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ سیف الدین پھر بول پڑا، ترنتائی میرے بیٹے، تم اس فدائی سے یقیناً یہ پوچھنا چاہو گے کہ
کیسے تم پر حملہ آور ہونے کے لیے کس نے مقرر کیا تھا؟ تم یہ بھی جاننا چاہو گے کہ کن امور کی بنا پر اس فدائی نے تمہیں اپنا ہدف بنانا چاہا؟ امیر سیف الدین کی اس گفتگو پر ترنتائی مسکرایا اور کہنے لگا، امیر سیف الدین، آپ کا کہنا درست ہے۔ سیف الدین پھر بول پڑا، اگر میرا کہنا درست ہے تو پھر تم آرام سے لیٹے رہو، میں خود ہی اس سے پوچھ لوں گا۔ پہلے تمہارے زخم کی مرہم پٹی طبیب کر لے، پھر میں اپنے کام کی ابتدا کرتا ہوں۔ ابن نفیس نے اس موقع پر قدغان کو مخاطب کیا، قدغان میرے عزیز، تم نے ترنتائی کی ٹانگ کے بالائی حصے پر یہ جو کس کر کپڑا باندھا ہے، میں سمجھتا ہوں تم نے بڑی احتیاط، بڑی مہارت کا ثبوت دیا ہے۔ اس کپڑے کی وجہ سے ترنتائی کے بالائی جسم میں زہر نہیں پھیلا۔ ٹانگ بے شک زہر کی وجہ سے خاصی سوج چکی ہے، لیکن مجھے امید ہے یہ چند دن تک ٹھیک ہو جائے گی اور ترنتائی پہلے کی طرح بھاگنے دوڑنے لگیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ابن نفیس نے اپنی چرمی تھیلے کے اندر سے نشتر نکالا، اس سے کام لیتے ہوئے ترنتائی کے زخم کو چاروں طرف سے کاٹتے ہوئے خوب پھیلایا۔ اس کے بعد دونوں طرف سے اس نے ٹانگ کو خوب دبا دبا کر اپنے ہاتھوں کو زخم کی طرف لاتے ہوئے کافی خون نکالا۔ پھر اس نے نیم گرم پانی سے زخم کو دھویا، تھوڑے سے پانی میں سفوف ملا کر زخم کو پھر صاف کر کے خشک کیا۔ اس کے بعد مرہم لگا کر اس نے اپنے پاس سے نئی پٹی باندھی تھی۔ جب وہ اپنے کام کو ختم کر چکا تب اس نے ترنتائی کی طرف دیکھا، ترنتائی میرے بیٹے، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، جو مرہم میں نے لگایا ہے وہ ایسا کارگر ہے کہ اگر یہ زہر تمہارے جسم تک بھی پہنچ جاتا تو یہ مرہم اسے نکال کر باہر پھینک دیتا اور تمہیں کوئی نقصان نہ ہونے دیتا۔ دیکھ میرے بیٹے، چند دن تک زیادہ چلنے پھرنے سے پرہیز کرنا، مجھے امید ہے کہ چند یوم تک تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ترنتائی نے مسکرا کر ابن نفیس کی طرف دیکھا۔ اس موقع پر اس نے ابن نفیس کا شکریہ ادا کیا۔ عین اسی لمحے امیر سیف الدین اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور ترنتائی سے پوچھا، ترنتائی میرے بیٹے، اس فدائی کے ساتھ مجھے اپنے کام کی ابتدا کرنے کی اجازت ہے؟ امیر سیف الدین کے ان الفاظ پر سلطان رکن الدین ہی نہیں، حسام الدین، ترنتائی اور ابن نفیس بھی مسکرا دیے تھے۔ پھر خیمے میں ترنتائی کی آواز گونجی، امیر سیف الدین، آپ مالک ہیں، جیسا چاہیں آپ اب اس فدائی سے سلوک کریں۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر امیر سیف الدین اس فدائی کے قریب آ کے بیٹھا، پھر دھیمی سی آواز میں اسے مخاطب کیا، دیکھ میں تجھ پر سختی نہیں کرتا، تو مجھے اس کی ابتدا کرنے سے پہلے ہی بتا دے کہ ترنتائی پر حملہ آور ہونے کے لیے تمہیں کس نے ترغیب دی اور اس کے پیچھے کیا مقاصد پنہاں ہے۔ اس فدائی نے طنزیہ سے انداز میں امیر سیف الدین کی طرف دیکھا، پھر اس نے کرود بھری آواز میں کہا، میں نہیں جانتا تم کون ہو، مجھ سے یہ امید نہ رکھنا کہ جو باتیں تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو اس کا جواب تم مجھ سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس فدائی کے ایسے جواب پر امیر سیف الدین غصے میں بھر گیا تھا۔ پھر کھولتے ہوئے لہجے میں امیر سیف الدین نے اپنی گفتگو کی ابتدا کی، دیکھ بلی کا گوشت کھانے والے، میرا نام سیف الدین ہے، کسی دھوکے کسی فریب میں مت رہنا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو جگنو کو شعلہ، روشنی کے شہر کو ظلمتوں کی لہر میں تبدیل کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ تیری کیا مجال کہ جو میں پوچھوں تو اس کا جواب دینے سے گریز کرے۔ اس فدائی نے بھی ترکی بترکی جواب دینا شروع کیا، سیف الدین، پھر تو اپنا ہر حربہ ہر ہیلہ آزما کر دیکھ، ہم لوگ بھی زندان اور مقتل سجانے والے اہل ہنر اور اہل خرد ہیں۔ جواب میں امیر سیف الدین اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، اگر یہ بات ہے تو پھر انتظار کر اور دیکھ کیسے میں تیرے نفرت کے بارود کو راکھ میں، تیری ہٹ درمی، تیرے ارادوں کو اسیر قفس میں تبدیل کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی امیر سیف الدین بڑی تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد امیر سیف الدین دوبارہ خیمے میں آیا، اس کے ساتھ دو جوان بھی تھے جن کے ہاتھ میں لوہے کے سوئے جن میں رسیاں لگی ہوئی تھی۔ امیر سیف الدین پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور ایک بار پھر اس نے فدائی کو مخاطب کیا، انسانیت کے دشمن، قبل اس کے میں اپنے کام کی ابتدا کروں، تیرے لیے ایک موقع ہے، تو بغیر اذیت کے جو کچھ میں پوچھنا چاہتا ہوں بتا دے، ورنہ میں تجھے ایسے کرب میں مبتلا کر دوں گا کہ تو آپ سے آپ بولنا شروع ہو جائے گا۔ اس فدائی نے امیر سیف الدین کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، دیکھ سیف الدین، مجھ سے ایسی کسی بات کی توقع نہ رکھنا، میں مر سکتا ہوں مگر تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس فدائی کے اس جواب پر امیر سیف الدین نے اپنے ساتھ آنے والے دونوں جوانوں کو مخصوص اشارہ کیا، جس پر وہ دونوں حرکت میں آئے۔ وہ اس جگہ بیٹھ گئے جس جگہ فدائی کے پاؤں تھے۔
पिंडली की पुष्ट और एड़ी के ऊपर जो टाह होता है उसके अंदर उन्होंने सुए डाले जिनमें रस्सियां परोई थी। जिस वक्त वो काम कर रहे थे उस वक्त दर्द की शिद्दत से फिदाई बिलबिला उठा। फिर वो अमीर सैफुद्दीन की तरफ देखते हुए मिन्नत करने के अंदाज में कहने लगा, अमीर सैफुद्दीन, पूछो, तुम क्या पूछते हो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब सच्चाई पर मबनी दूंगा। उस फिदाई के इस जवाब पर जहां सुल्तान रुकनुद्दीन, हसामुद्दीन, तरंताई और दीगर लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी, वहां अमीर सैफुद्दीन के चेहरे पर हर शय को निगल जाने वाला तबस्सुम था। फिर उसने खोलते हुए लहजे में कहना शुरू किया, फिदाई, वो लम्हा अब गुजर चुका है जो तेरे लिए पुरअमन था और तुझे जवाब देना चाहिए था। अब जिस काम की मैंने इब्तिदा की है उसकी तकमील होने दो। इसके बाद तुम देखना, तू आप से आप बोलेगा और तड़ाक तड़ाक मेरे सवालों का जवाब देता चला जाएगा। देखते ही देखते एड़ी के ऊपर वाले पट्टों के पीछे उन दोनों लश्करियों ने रस्सियां डाल दी थी। फिर अमीर सैफुद्दीन का दूसरा इशारा पाने के बाद उन रस्सियों को खींचते हुए उन दोनों जवानों ने फिदाई को इस तरह ऊपर उठाया कि उसकी टांगे ऊपर सर नीचे हो गया था। फिर उसको मजीद ऊपर उठाते हुए उन्होंने रस्सियों को खेमे के ऊपर दरमियान में पड़ी हुई लकड़ी से बांध दिया था। अब उस फिदाई के पांव खेमे की बीच वाली लकड़ी से टकरा रहे थे और उसका सर जमीन से अटा हुआ था और वो पूरी तरह फिजा में लटक रहा था। वो बार बार अमीर सैफुद्दीन से मिन्नत कर रहा था कि उसे नीचे उतारा जाए और वो हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। अमीर सैफुद्दीन ने हौलनाक आवाज में बोलना शुरू किया, फिदाई, मेरा पहला सवाल यह है कि तुम्हें किसने तरंताई पर हमला आवर होने की तरगीब दी थी। फिदाई फौरन बोल पड़ा, अमीर सैफुद्दीन, मुझे बेलफोर्ड के हाकिम ब्रालियन ने अमीर तरंताई को कत्ल करने की तरगीब दी थी। मेरे साथ मेरा एक साथी भी था जो तरंताई के हाथों मारा गया। अमीर सैफुद्दीन ने दूसरा सवाल किया, बेलफोर्ड के हाकिम ने तुम्हें ऐसी तरगीब क्यों दी। फिदाई फिर बोल पड़ा, अमीर सैफुद्दीन, शायद आप जानते होंगे कि तरंताई ने एक लंगड़े राहिब के बेस में दमिश्क से बेलफोर्ड तक सफर किया। दमिश्क में उसने कुछ पादरियों के अलावा दमिश्क के बिशप का काम तमाम किया। फिर बेलफोर्ड में आकर भी उसने वहां के बिशप और चंद पादरियों को मौत के घाट नहीं उतारा, बल्कि उसने बेलफोर्ड के हाकिम ब्रालियन के बेटे को भी मौत के घाट उतारा था। बस इसी बिना पर ब्रालियन ने मुझे तरगीब दी थी कि मैं तरंताई का काम तमाम कर दूं, इसलिए कि आजकल हमारे हाकिम और बहिरे रूम के साहिली नसरानी हुक्मरानों के दरमियान मिस्र के सुल्तान रुकनुद्दीन के खिलाफ ताउन की फिजा है। उस फिदाई के जवाब में तरंताई के चेहरे पर पुरसकून मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। थोड़ी देर तक वो कुछ सोचता रहा। इसके बाद दोबारा उसने पूछा, तरंताई से इंतकाम लेने के लिए ब्रालियन ने कोई और कार्रवाई भी की है। फिदाई फौरन बोल पड़ा, हमारे अलावा अमीर सैफुद्दीन, खुद ब्रालियन की बेटी ब्रेनस भी हरकत में आ चुकी है। उसने अपने कुछ मुसल्लह जवानों को अपने साथ लिया है और वो किसी भी वक्त मुनासिब मौका जानते हुए अपने साथियों के साथ तरंताई पर हमला आवर होगी और उसका काम तमाम करते हुए उससे उसके हाथों मरने वाले अपने भाई का इंतकाम लेगी। मजीद ये कि ईसाई दुनिया ने कुछ पादरी पापाई आजम क्लेमनेट की तरफ रवाना किए हैं ताकि यूरोपीय हुक्मरानों को इस बात पर आमादा किया जाए कि वो यूरोप से अपनी लश्कर अर्ज़ फ़लस्तीन की तरफ रवाना करें ताकि सुल्तान रुकनुद्दीन पर मुनासिब ज़रब लगाई जा सके। यहाँ तक कहने के बाद वो फिदाई जब खामोश हुआ तो अमीर सैफुद्दीन ने तरंताई की तरफ देखा। तरंताई, मेरे बेटे, क्या तुम इस फिदाई से कुछ और भी पूछना चाहते हो? जवाब में तरंताई ने नफी में सर हिला दिया, जिसके बाद अमीर सैफुद्दीन ने फिर उन दो लश्करियों को जो अभी तक वहीं खड़े थे मखसूस इशारा किया। इशारा पाते ही उन दोनों लश्करियों ने फौरन रस्सियां खोलकर उस फिदाई को जमीन पर डाला। फिर वो उसे उठाकर बाहर ले गए, उसकी गर्दन काट दी और वहीं जमीन पर घड़ा खोद कर उसे दफन कर दिया था। उन सिपाहियों के निकलने के बाद सुल्तान रुकनुद्दीन ने सैफुद्दीन की तरफ देखा और मुखातब किया, सैफुद्दीन, मेरे भाई, कुछ बेहतरीन तेगज़न किस्म के ऐसे जवान मुकर्रर करो जो हर वक्त तरंताई की हिफाजत पर मामूर रहें। वैसे तो हम अनकरीब बेलफोर्ड पर हमला आवर होंगे और बेलफोर्ड के हाकिम ब्रालियन का खात्मा करके रहेंगे। इसके बावजूद एहतियात के तौर पर कुछ जवान हर वक्त तरंताई की हिफाजत पर मामूर रहने चाहिए ताकि ब्रालियन की बेटी और उसके मुसल्लह जवान या मजीद फिदाई तरंताई पर हमला आवर होकर इसे नुकसान न पहुंचा सकें। जवाब में सैफुद्दीन की आवाज सुनाई दी, सुल्तान मोहतरम, आप बेफिक्र रहें, तरंताई मुझे अपने बेटों की तरह अजीज है।
آپ دیکھیں گے کہ میں اس کی حفاظت کا خوب انتظام کروں گا۔ سلطان نے اس بار رئیس الاتباع ابن نفیس کی طرف دیکھا اور پوچھا، ابن نفیس میرے عزیز، میرے بھائی، تمہارا اب ترنتائی کے متعلق کیا خیال ہے؟ جواب میں بڑی عقیدت مندی سے ابن نفیس نے کہنا شروع کیا، سلطان محترم، زہر میں نے نکال دیا ہے، جو مرہم میں نے لگایا ہے وہ بہت جلد باقی بچنے والے زہر کا بھی خاتمہ کر دے گا اور زخم کے مندمل ہونے کا باعث بھی بنے گا۔ آج کی رات احتیاط کے طور پر میں ترنتائی کے خیمے میں ہی رہوں گا تاکہ مناسب وقفے پر میں اس کے زخم کی مرہم پٹی کو تبدیل کرتا رہوں اور زخم کو چند بار دھو کر باقی بچنے والے زہر کو بھی باہر نکال دوں۔ اس کے بعد کسی قسم کی کوئی فکر مندی نہیں رہے گی۔ سلطان نے اس بار ترنتائی کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، ترنتائی میرے بیٹے، اب تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ ترنتائی کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سلطان محترم، آپ میرے لیے جس احتیاط اور فکر مندی کا اظہار کر رہے ہیں اس کے لیے میں آپ کا ممنون اور شکر گزار ہوں۔ سلطان محترم، فکر مندی کی کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک اور تندرست محسوس کر رہا ہوں۔ اور پھر سلطان محترم، جہاں ابن نفیس جیسا طبیب بیٹھا ہو وہاں ان فدائیوں کے زہر کا اثر کیسے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ سلطان محترم، آپ سیف الدین اور حسام الدین جا کے آرام کریں، میرے پاس ابن نفیس ہے، جس کسی شے کی ضرورت محسوس ہوئی میں آپ کو کہلا بھیجوں گا۔ ترنتائی کے اس جواب پر رکن الدین مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر سلطان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، سیف الدین اور حسام الدین کے ساتھ وہ خیمے سے نکلتا ہوا کہنے لگا، ترنتائی، تھوڑی دیر بعد تمہارے اور ابن نفیس کے علاوہ جو تمہارے مہمان ہیں ان کا کھانا بھی یہاں پہنچ جائے گا۔ تم اس بچی کا جس کا نام تم نے ارجن بتایا ہے اس کے آرام کا اگر علیحدہ خیمہ چاہتے ہو تو اس کا بھی بندوبست کر دیا جائے گا۔ جواب میں امیس بن خرزون بول پڑا، سلطان محترم، ایسی کسی شے کی ضرورت نہیں، ہم تینوں باپ بیٹا اور بیٹی آج کی رات امیر ترنتائی کے خیمے میں ہی گزاریں گے، اس کے پاس بیٹھیں گے اور اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اس کا دل بہلاتے رہیں گے۔ اگلے روز ہم تینوں مطمئن ہو کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ سلطان امیس بن خرزون کے جواب سے مطمئن ہو گیا تھا اور خیمے سے نکل گیا تھا۔ آموس، صفتونہ، رودا اور اس کا بھائی سمیر اپنی حویلی کے دیوان خانے میں بیٹھے تھے کہ باہر سے الیاس دیوان خانے میں داخل ہوا۔ وہ بجھا بجھا، افسردہ اور ویران سا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے صفتونہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ آموس، رودا اور سمیر بھی اداس اور پریشان ہو گئے تھے۔ ویران سی حالت میں الیاس آموس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ رودا نے فوراً اپنی نانا کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھ لیا، نانا، کیا بات ہے؟ آپ اداس اور افسردہ اور بکھرے سے ہیں، کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ الیاس نے اپنی رانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، دیکھ رودا میری بیٹی، میں ایک بری خبر لے کر آیا ہوں۔ قاہرہ شہر میں ابھی یہ خبر آئی ہے کہ ترنتائی پر کچھ فدائیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک کا تو ترنتائی نے کام تمام کر دیا، دوسرے کو زندہ پکڑ لیا گیا، لیکن پکڑے جانے سے پہلے اپنا زہر آلود خنجر امیر ترنتائی کو دے مارا تھا۔ یہ خنجر ترنتائی کی ران میں لگا تھا اور خبر میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ترنتائی اس وقت زخمی حالت میں اپنے خیمے میں ہے اور مصر کا سب سے بڑا طبیب ابن نفیس اس کا علاج کر رہا ہے۔ اپنے نانا کے اس انکشاف پر پری چہرہ رودا کے خیال و فکر کے دنیا میں شہنائی کے پھیلتے درد کی سی ہلچل برپا ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بری طرح اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے اس خبر کے بھیانک پن کو ضبط کر رہی تھی۔ صفتونہ، الیاس اور خود آموس بھی بڑی تیزی سے بدلتی ہوئی رودا کی اس حالت کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھتے ہوئے آموس فوراً بول پڑا، بزرگ الیاس، ترنتائی سے اب ہمارا ایک رشتہ، ایک تعلق اور رابطہ ہے، ہم اسے یوں بے بسی کی حالت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ خبر سننے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر تک میں، رودا اور سمیر یہاں سے ترنتائی کی دیکھ بھال کرنے کے لیے روانہ ہو جائیں گے تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ وہ اس دنیا میں اکیلا نہیں ہے، اس کے چاہنے والے، اس کی دیکھ بھال، اس کی نگہداشت کرنے والے موجود ہیں۔ آموز کے ان الفاظ سے جہاں رودا کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر دل فریب ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، وہاں الیاس اور صفتونہ کے چہرے پر بھی پسندیدگی کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ پھر الیاس بول پڑا، آموس میرے بیٹے، میں تمہاری اس تجویز سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ میرے خیال میں تم رودا اور سمیر کو لے کر آج ہی سلطان رکن الدین کے لشکر کی طرف روانہ ہو جاؤ، وہاں تم ترنتائی کے پاس قیام کرو
اس کی دیکھ بھال اور نگہداشت کرو، اس لیے کہ اس سے اب ہمارا رابطہ اور ایک طرح سے رشتہ ہے۔ اور ہاں، تم تینوں کو ایک اچھی خبر بھی بتانا بھول گیا ہوں، اور وہ یہ کہ سوسا نام کی تمہاری بستی پر سلطان کے لشکر نے قبضہ کر لیا ہے۔ سلطان اپنی لشکر کے ساتھ ان دنوں بیلفورٹ اور سوسا کے درمیان پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ اب یوں جانو، سوسا نام کی تمہاری بستی ان دنوں سلطان رکن الدین کی عملداری میں شامل ہو چکی ہے، لہٰذا تورنتائی کے پاس قیام کے ساتھ ساتھ تم اب بے فکر اور بے دھڑک اپنی حویلی میں ہی قیام کر سکتے ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد الیاس جب خاموش ہوا تو سفتونہ اپنے شوہر الیاس کو مخاطب کرتے ہوئے بول پڑی، تو آپ کے کہنے کا مقصد کیا یہ ہے یہ تینوں اب اپنی بستی سوسا میں ہی قیام کریں؟ الیاس نے جھٹ جواب دیا، نہیں، ہرگز نہیں، میں ان تینوں کو صرف اور صرف تورنتائی کی تیمارداری کے لیے بھجوا رہا ہوں، بلکہ میں تو یہ بھی مشورہ دوں گا کہ صرف آموس اور رودا دونوں باپ بیٹی جائیں، سمیر کو یہاں میرے پاس چھوڑ جائیں، یہ دکان کی خوب دیکھ بھال کرنے لگا ہے، یہ دونوں باپ بیٹی بھی چند یوم تک وہاں قیام کر کے واپس آ جائیں۔